رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو چلیے ہم آج شروع کر لیتے ہیں۔ آج تھوڑا سا سبق ہم کو زیادہ کرنا ہے انشاءاللہ، کوشش کر کے آیت نمبر 28 سے ڈائریکٹ شروع کر لیں گے۔ اس کی ایک شان نزول ہے، میں آپ لوگوں کو آیت کر کے پھر اس کا تفصیل میں شان نزول بتا دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور رک رکھیے یا پھر روک رکھیے، نفسک اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، مع الذین یدعون ساتھ ان لوگوں کے جو پکارتے ہیں، یدعون یعنی کہ دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں، سب کے معنی میں آ جاتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح کے وقت میں، والعشی اور شام کے وقت، یریدون اور چاہتے ہیں، وجہہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ کا چہرہ سے مراد وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ، ولا تعد عیناک عنہم اور نہ پھیریے اپنی دونوں آنکھوں کو ان سے، تریدون زینت الحیات الدنیا، تریدون آپ چاہتے ہو، زینت یعنی یہ آپ کو ترجمے میں سمجھ آئے گا جب آپ تشریح کریں گے تب، زینت الحیات الدنیا زندگی کی، دنیا کی زینت آپ چاہتے ہیں، ولا تطع اور نہ آپ اطاعت کیجئے، من اغفلنا جس کو غافل کر دیا ہم نے، قلبہ اس کے دل کو، یعنی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، آپ اس کی اطاعت نہ کریں یا پھر اس کے لیے کوشش نہ کریں، ان ذکرنا اپنے ذکر سے یا اپنی یاد سے، اپنی عبادت سے، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہشات کی، وکان امرہ فرطا اور تھا اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ اس کا باب محاورہ دیکھ لیں۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کے معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ یہاں پر ایک نصیحت فرمائی جا رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ساری امت کو، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیریے۔ کیا آپ دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے۔ یہ آیت میں کیا چاہا جا رہا ہے اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں سے 28، 29، 30 اور 31 4 آیات ہے۔ اس میں سے کچھ کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ جو سرمایہ دار ہوتے تھے، مکے کا دور آپ یاد رکھیے، اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہو گیا ہے، اب دوبارہ سے کانورزیشن جو ہو رہی ہیں وہ مکی دور میں اہل مکہ کے ساتھ میں ہو رہی ہیں۔ تو وہ جو سرمایہ دار، جو پیسے والے لوگ ہوتے تھے، ان کو بڑا تکبر رہتا تھا اور بہت وہ خود غرض بھی رہتے تھے، ایک پوزیشن ہولڈرز رہتے تھے، وہ سردار ہوتے تھے نا۔ اب ان کا سب سے بڑا مسئلہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کو ماننے سے انکار کرتے تھے، بہت سارے مسائل کے ساتھ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ غلاموں کو وہ درجہ نہیں دے سکتے تھے، وہ دینا نہیں چاہتے تھے کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں کیا ہمارے ساتھ میں آگے غلام بیٹھے گا؟ ایسے ممکن نہیں ہے۔ ان کو بڑا غصہ آتا تھا ان لوگوں کے اوپر۔ تو جب یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو اب کیا کرتے تھے، جیسے کہ سلمان رضی اللہ عنہ ہے، ابو ذر غفاری ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے، صہیب رضی اللہ عنہ، خباب رضی اللہ عنہ، یہ سارے جو ہیں غریب لوگ تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے بھی، اور بعض جو لوگ شروع میں جو ایمان لائے تھے وہ بہت ہی غریب لوگ تھے، کیونکہ جیسے ہم نے کیا بھی تھا سورہ یاسین میں کہ جو شہر والے یا اہل ثروت ہوتے ہیں، جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، وہ جلدی بات سنتے بھی نہیں ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں۔ جو مسکین ہوتے تھے ان کا دل بھی نرم ہوتا تھا، رحم دل ہوتے تھے، وہ سادگی میں رہتے تھے، اتنی ان کے پاس آسائشیں نہیں ہوتی تھی، تو وہ جلدی مان لیتے ہیں۔ آج بھی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جو پیسے والے ہوتے ہیں، جو گاڑی بنگلے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس دین کی بات سننے کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بالکل آپ نے سنا ہوگا جب تبلیغی جماعت کا جب کام شروع ہوا تھا، اس وقت میں میوات ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں کے کھیڑے کے کسانوں کو پکڑ کے جب بھیجا گیا تو وہ پوچھتے تھے کہ ہم جا کے کیا بولیں گے لوگوں کو، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، ہم کیا جا کے لوگوں کو دین کے بارے میں کہیں گے، ہماری تو ہم خود افسوس میں ہے کہ ہماری زندگی اتنی گزر گئی، ہم نے دین نہیں سیکھا اب تک۔
تو علماء حضرات کہتے تھے بس آپ یہی جا کے اپنے دل کی تکلیف بیان کریں. وہ جا کے لوگوں کے سامنے بہت آنسوؤں سے روتے تھے، دیکھو ہماری تو زندگی نکل گئی، کاشتکاری کر رہے ہیں ہم، گھر دار بچے، ہم نے کبھی کلمہ بھی نہیں سیکھا، آج تو ہمیں کلمہ بھی نہیں آتا صحیح سے. ان کے اندر جو تڑپ تھی، جو درد تھا، تو وہ درد وہ پھیلتا تھا. تو یہ چیز جو ہوتی تھی دین کے معاملے میں ہمیشہ سے ایسے ہی رہتی ہے کہ اہل ثروت جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ بات کو مانتے نہیں تھے. نہ صرف جو اہل مکہ تھے، نہ صرف وہ بات نہیں مانتے تھے، بلکہ ان نبی علیہ السلام کے پاس میں جب تشریف لاتے تھے تو اشارہ کر کے کہنے لگے، وہ لوگ جو صحابہ وہ ہوتے تھے، وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے، مالدار جو سردار ہوتے تھے، وہ فرماتے، وہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کسی محفل میں اگر بیٹھیں تو پھر ایسے افراد کے جن کے پاس سے بدبو آ رہی ہے، اب انسان ہے، لیبر ہوتے تھے وہ لوگ، غلام ہوتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے تو خوشبو لگا کے تو وہ بیٹھیں گے نہیں، ان کے پاس کوئی اعلیٰ لباس بھی نہیں تھے، تو ان کے پاس سے بڑی پسینے کی بدبو آتی ہے، اور ایک دم موٹے کپڑے پہنتے، اون کے کپڑے پہنتے تھے وہ لوگ. تو ہمیں ان کے پاس سے، وہ اون میں بھی ظاہر سی بات ہے کوئی دبیز اون تو نہیں ہوتا تھا ان کا، اونی لباس ہوتا تھا، تو اون بھی بدبو آتی ہے اس میں سے. ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ میں، ان کے بیٹھنے سے ہمیں بڑی اذیت پہنچتی. تو اور یہ لوگ، ان کا جو لباس ہے، ان کی جو ناپاک غلام، ہم ساتھ میں کیسے بٹھائیں گے؟ ہم تو سامنے کھڑا بھی نہیں کرتے ان کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں آپ کی مجلس میں، جب آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. اب جب ہم آئیں تو ان کو ہٹا دیجیے گا. تو اب نبی علیہ السلام کو دعوت تو دینا تھا دین کی. تو تھوڑا سا اس وقت میں جب یہ صحابہ سنے تو وہ خود اٹھ کے وہاں سے چلے گئے کہ بھئی دعوت ان کو بھی پہنچنی ہے، ہم ایسے کرتے ہیں، ہم یہاں سے ہٹ جاتے. بھلے ان کے دل کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی، لیکن کیونکہ وہ عادی تھے اس چیز کے، کوئی لوگ عادی نہیں تھے، یا حقارت ایسی ہوتی تھی تو وہ حقارت کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ چلو ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں. تو یہ جو اشراف ہوتے تھے، یہ بڑے لوگ ہوتے تھے، جب یہ لوگ بیٹھے ہوں گے تو پھر ہم آپ کے پاس میں، یعنی ہم جب بیٹھے ہوں گے تو آپ کے پاس میں ایسے لوگ نہیں رہیں گے. بس آپ کی مجالس میں بیٹھیں گے جب ہم، آپ کی باتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، لیکن یہ لوگ ہوں گے تو پھر ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے. اس وقت کیا ہوا، یہ آیت نازل ہوئی تھی. بلکہ یہ آیات ایک ساتھ جو آئی ہیں وہ 4 کی 4 آیتوں کا شان نزول یہی فرمایا جاتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ ان پر کوئی ایسے، ان کی جو فریب کھوکھلی، ان کی باتیں ہی ایسی تھی نا، کھوکھلی باتیں ہیں، ان کی طرف ہرگز آپ مائل نہ ہوئیے. زندگی کے ہر دور میں با ایمان جو ہوتے ہیں، پاک دل افراد کے ساتھ رہیں گے، اگرچہ ان کا لباس اونی کھردرا ہو، اگرچہ ان کے پاس سے پسینے کی بدبو آتی ہو، جیسے بھی ہوگا، مجالس الگ نہیں ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے سب کو یہ دعوت کا ایک، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایسے نہیں ہوگا نا، مالدار کی صف الگ بنے گی، غریبوں کی صف الگ بنے گی، مزدوروں کی صف، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک صف میں کھڑا کر دیا. جب بندہ قربانی دے رہا ہے، سب کے جانور ایک ہی طرح اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. صدقہ دے رہا ہے، مالدار کی صدقہ الگ، اس کو زیادہ ثواب مل رہا ہے، غریب کے صدقے کو کم ثواب مل رہا ہے، ایسے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ نے اس جو ڈویژن ہے نا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو میں ایک چیز وضاحت سے بتا دوں، چند اصولی نکات ہوتے ہیں، پرنسپل پوائنٹس ہوتے ہیں تفسیر کے دوران، جس کی وجہ سے لوگوں کے زبانوں سے بے ادبی نکل جاتی ہے. بہت سارے ایسی آیات ہیں، بظاہر آپ کو ایسے لگے گا پڑھ کے کہ وہ تنبیہ کی جا رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ نہیں ہو رہی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے زیادہ دل کے نرم ہوتے تھے، اور اتنے زیادہ ہمیشہ خوف فرمایا کرتے تھے، معصوم تھے، جنتی ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو سکھایا جاتا ہے اصول دعوت. یہاں پر بھی بہت ساری جگہوں پر آئیں گے، سورہ عبسہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب ہم کریں گے، جس کو معلوم ہے ان کو تو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے جب ہم کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی. نابینا آئے تھے صحابی، جب بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو کوئی اور آ گئے سرداروں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، وہاں سے جب اٹھ کے چلے گئے تو فوراً سورہ کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی. تو اس کا بہت سارے لوگ زبان میں تھوڑی سی لغزش سے کہہ دیتے ہیں کہ تنبیہ کی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کیا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کوئی آیات میں بظاہر اس طرح لگ رہا ہے تو وہ اصل میں امت کو اصول سکھائے جا رہے ہوتے ہیں.
تو اسی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ ہاں تنبیہ ہو رہی ہے، جیسے کہ یہاں پر آیات میں ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہ جو ہے نا، یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ان کی طرف سے اپنے چہرے کو وہ نہ کر لیں، اور وہ ان کا جو رد عمل ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو تھوڑا سا، اپنے آپ کو صبر کے اوپر لے جائیں، اپنی جان کو، کیونکہ تکلیف ان کی طرف سے بھی ہو رہی ہے نا۔ یہ جو سرداران آئیں گے وہ مجلس سے اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، تو وہ بہت ساری چیزیں وہاں پر بھی انوالو ہو رہی ہیں۔ آپ وسلم کو تو ایک ہوتا تھا نا، خواہش ہوتی تھی کہ سب کو دعوت کا ایک ہی انداز میں دعوت دی جائے ان کو۔ تو یہ آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کی تلاش کے لیے اٹھے۔ یہ مفلس مومن اب جو ہے وہ ان سرمایہ کار لوگوں کی باتیں سن کے مسجد کے گوشے میں جا کر کیا کرنے لگے؟ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے موت سے پہلے یہ حکم دیا کہ میں تم جیسے لوگوں کے ساتھ رہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو صحابی تھے، غریب تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تعریف میں آیاتیں نازل فرما دی، قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی کہ پاک دل جو غریب لوگ، اصحاب کہف کے واقعے نے کیا دکھایا تھا؟ ہمیں بہت سے درس دیے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسانوں کی قدر و قیمت کا معیار منصب، ظاہری جو انسان کا مقام ہوتا ہے اور دولت ہوتی ہے وہ نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وزیر بھی تھا وہاں پر، بڑے عہدیدار بھی تھے، اور چرواہا بھی تھا، اور کتا بھی تھا وہاں پر۔ جانور میں بھی سب سے حقیر جانور کتا ہے، اور کمزور سا چرواہا ہے جو بڑے پوسٹ ہولڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ تو بٹھاتے بھی نہیں ہیں، بات بھی نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ میں زیادہ تر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو ایک ہی درجہ دے دیا، تو وہ سبق ہم نے وہاں سے بھی لے لیا تھا۔ پھر یہ سب ایک ہی صف میں ہے۔ اب یہ آیات میں کیا ہے کہ یہی جو اصل اہم جو مسئلہ ہے نا، اسی کا ذکر ہے کہ ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ ان افراد کے ساتھ رہو جو صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور صرف اسی کی پاک ذات کے طلبگار ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ سے اپنے آپ کو صابر بنائیے۔ یہ تعبیر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہاں کے جو اہل ثروت لوگوں کی طرف سے جو دباؤ تھا کہ ہم غریب فقیر مومنین کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیجیے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گرانی گزر رہی ہے نا، کہ ان کو تو دعوت دینا ہے، وہ تو سردار ہے، ایک سردار اگر ایمان لے آئے تو سارے کا سارا کنبہ قبیلہ ایمان لے آتا تھا۔ تو وہ جو ایک ان کا پریشر بھی تھا، ان کی بھی دل جوئی کرنا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر ہمت افزائی فرما رہے ہیں اور دل جوئی فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف سے اپنے آپ کو دباؤ میں نہ محسوس کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کہ جو اصل اہم میرے نزدیک وہ بندے ہیں جو صبح شام میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں اخلاص کے ساتھ میں۔ اچھا، صبح شام کی تعبیر کے اشارہ ہے کہ وہ ہر حالت میں اور زندگی بھر یاد خدا میں مہو رہتے، صرف صبح اور شام کے اوقات نہیں ہیں۔ سورج نکلنے اور غروب یعنی کہ دونوں اوقات کی تبدیلی کا وقت ہے نا، دن کا نکلنا ہے، ادھر دن کا ختم ہو کے رات کا نکلنا ہے، مطلب کہ ٹوٹل 24 آورس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، یریدون وجہ، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کی ذات کے طلبگار ہیں۔ اب یہ تعبیر کس کے لیے ہے؟ ان کے خلوص اور اخلاص کی دلیل ہے۔ ایک انسان ہے، کس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صرف اسی کو چاہتے ہیں، ہے نا۔ یہاں تک کہ اگر جنت کی نعمتیں بے شک بہت عظیم ہیں، مگر وہ اس کی خاطر اللہ کی بندگی نہیں کرتے۔ دیکھیں، یہ بہت ایک ہائیسٹ انسان کی عبادت کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں تعلق کا بہت اعلیٰ معیار ہے جو بیان کیا جا رہا ہے یریدون وجہ میں، کہ اللہ تعالیٰ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ جنت چاہ رہے ہیں؟ کیا عبادتوں سے طلب کیا کر رہے ہیں انسان؟ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا معیار قائم کر رہے ہوتے ہیں بندوں کے لیے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہترین اجر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ماکثین فیہا ابدا، کہ وہ ان کے اعمال کی وجہ سے یا پھر ان کے اعمال کی جو انہوں نے اعمال کیے اس کا نعمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ اب جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بھی درجے ہوتے ہیں کہ وہ کیوں عبادت کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنی کوئی دعا پوری کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی اپنے ضروریات زندگی کے لیے، یا پھر ہم جنت کے طلبگار ہیں، یا پھر ہم جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، یا پھر محض
اللہ سے اللہ کو چاہتے ہیں. آپ سوچیں کتنا اونچا معیار ہے یہ. اللہ تعالیٰ وہ چاہتے ہیں اس کی خوشنودی، یعنی کہ اللہ سے اللہ کو چاہنا بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اعلیٰ معیار ہوتا ہے کسی عابد کے لیے. تو نہ وہ جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں، نہ وہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں. تو جہنم کا عذاب اگرچہ بہت دردناک ہے، لیکن وہ اس کے خوف سے عبادت الہی نہیں کرتے، بلکہ صرف اس کی پاک ذات کی خاطر اس کی پرستش کرتے. وہ تو صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے تیرے علاوہ کوئی چیز کی تمنا نہیں کرتے. اور یہ اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی اور اس کے عشق اور اس پر ایمان کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. اللہ سے محبت جب بندے کی ہوتی ہے تو اسے پھر عبادتیں بار نہیں لگتی، ذکر بار نہیں لگتا، ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی. یعنی جو شریعت ہے وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں جیسا میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے. یہ نہیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان عادتیں، اگر وہ عبادت کر رہا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، پھر باقی کوئی اور وجہ ہوتی ہے تو پھر وہ تھوڑا سا اعمال میں ڈھیلا بھی پڑ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اصحاب کا اتنا بڑا معیار دیا ہوا ہے. اب آگے جو فرما ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو با ایمان جو ظاہر میں فقیر ہیں ان سے ہرگز اپنی آنکھیں نہ پھیری اور دنیا کی زینتوں کی خاطر اللہ سے باخبر ان متکبرین کی طرح آنکھ اٹھا کر ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے. لیکن اب جیسے ہوتا ہے نا یہاں پر کیا ہو رہا ہے، جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. آگے کی جو آیت میں آ رہا ہے، آگے کی من اغفلنا قلبہ کا، تو جن کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے غافل. اب سوچیں کتنی ہمارے لیے بھی کتنی تنبیہ کی بات ہے کہ جب ہم کبھی ذکر میں اپنے آپ کو مشغول نہیں پا رہے تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ہمارے دلوں کو اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. بے شک یہاں پر تو متکبرین مشرکین کے لیے آئے ہیں، لیکن چونکہ اب اگر ہم سوچیں ہم تو مشرک نہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ آیت کیا فائدہ دے رہی ہے. وہی کہ جن کے سارے کام افراد پر مبنی ہیں، جو سوچ بچار اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے اور جن کے کام حد سے بڑے ہوئے ہیں. یہ اگر آثار نظر آنا شروع ہو جائیں، افراد میں ہے بہت، ہر چیز افراد پر ہے، ان کے ہر کام شادی کر رہے ہیں تو بڑی دھوم سے کیوں کر رہے ہیں؟ خواہش ہے بھئی، ہم چاہ رہے ہیں ہمارے ارمان پورے ہو جائے. یعنی اس میں کوئی لمٹ نہیں لگاتے، کہیں ایک لکیر نہیں کھینچتے ہم اپنی خواہشات. کپڑے بنا رہے ہیں تو ہم 2-2 لاکھ کے کپڑے بن رہے ہیں، ایک دن کا جوڑا 2 لاکھ کا بن رہا ہے، 50,000 کا، 1 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا. کھانے لگ رہے ہیں تو 10-10 لاکھ کے، جس کے اندر کوئی غریب کا حصہ ہی کوئی نہیں ہوتا. ایسے نہیں، مدرسوں میں بھی بھیجتے ہیں لوگ، لیکن عام طور پہ تو 50-60-70 لاکھ کی شادی ہو رہی ہے. اور ہو کیوں رہی ہے؟ افراط ہے اس میں. اب ہر چیز وہ اپنی خواہش کے اعتبار سے کرنا چاہتے کہ ہماری خواہش ہے. یہاں پر اللہ کی مرضی کہاں چلی گئی؟ تو جب شریعت انسان کی طبیعت بن جاتی ہے تو پھر وہ اپنے حدود کو قائم کرنا شروع کر دیتا ہے، تو غفلت سے وہ محفوظ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ فرما رہے من اغفلنا قلبہ، اب یہ جو غفلت ہے، من اغفلنا کا معنی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یعنی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا ہے، یہاں پر غافل کیا نہیں آئے گا بلکہ غافل پایا ہے آئے گا. غافل جو ہوتا ہے اس کو تیر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس پر کوئی نشان نہ ہو. اب کیا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، وہ جوئے جب کھیلے جاتے تھے نا، ان کے یہاں پر تو جوئے کھیلے جاتے تھے یا پھر فال نکالی جاتی تھی، تو اس میں کیا کرتے تھے 10 تیر استعمال کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، جن میں سے 7 تیروں پر 1 سے 7 تک جو نمبر لکھے ہوتے تھے اور باقی 3 تیر جو ہوتے تھے وہ خالی ہوتے تھے، وہ غفل کہلاتے تھے. یعنی یہاں مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے اور ایمان سے خالی پایا یا خالی بنا دیا. اللہ تعالیٰ، جیسے میں بار بار یہ چیز کہتی ہوں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں میں جب کہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی جا رہی ہے تو ہمیں تنبیہ فرمائی جا رہی ہوتی. اور جہاں پر ایسی آیات میں یہ مفہوم آتا ہے کہ اللہ نے غافل کر دیا، اللہ نے مہر لگا دی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر رحم ہی نہیں کیا، وہ تو بس میرا تو یہی حال ہے. ہم بار بار اس کو کرتے ہیں کہ انسان کے خود اپنے اعمال کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے، وہ اس کا دل خالی ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات سے غالب پایا جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں قرآن پاک میں کتنے بارہا
بیان کیا جا رہا ہے، ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب کوئی انسان خود سے قرآن پاک سننے کے لیے کہے بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر اب اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اللہ نے اس کو مصروف کر دیا، یہ کہیں گے؟ یا پھر آپ کا جو کہنا ہے وہ من جانب اللہ، دو طرف آ جائے گی نا باتیں۔ آپ کو آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان تک بات پہنچا دی، آپ ایک میسنجر ہو گئے ان تک بات پہنچانے کے لیے، بھئی دیکھو میں قرآن پڑھ رہی ہوں ترجمے سے تفسیر سے، آپ بھی سن لو، یہ آپ نے پہنچا دی بات۔ اب انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بھی ہم تو مصروف ہے، یہ جتنے بھی ریزنز ہوتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیں یہاں پر کہ اللہ نے ان کو غافل کیا ہے؟ اللہ کی طرف تو نہیں نسبت کر سکتے ہم غفلت کی، کہ بندے کے خود اپنے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اندھیروں کی طرف جاتا ہے، وہ اندھیرے ہی اصل میں غفلت کے اندھیرے بن جاتے ہیں۔ تو آپ اس کی بات نہ مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو دعوت دے رہے ہیں، اب وہ لوگ شرطیں رکھ رہے ہیں کہ بھی ایسے نہیں کرو ویسے نہیں کرو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ نہیں، اب آپ ان کی بات مت مانیں، ہم نے ان کے دل کو خالی پایا ہماری یاد سے۔ تو مفسرین اغفلنا کا معنی رسوا کر دینا کے بھی کرتے ہیں، اور جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آیت کے ٹکڑے میں بہت سارے معنی آ جاتے ہیں، بہت ایک ایک ٹکڑا ٹکڑا اس کے معنی بہت زیادہ آتے ہیں۔ آگے جو فرما رہے ولا یہاں پر اب یہ جو آیت کا ایک ٹکڑا ہے فرطن، اس کا کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنے کے معنی میں ہے۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آیت میں کہ اچھا یہاں پر ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اب ان کے دل خالی تھے اللہ کی یاد سے، ان ذکرنا واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ جب انسان دیکھیں ایک دل میں دو چیزیں نہیں سما سکتی، مفسرین کا قول ہے کہ اللہ کی اطاعت اور نفس پرستش۔ انسان جب اپنی ہوا کہتے ہیں اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو، جب انسان اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کو پیچھے پس پشت ڈال دیتا ہے۔ تو اس کا جو اللہ تعالیٰ، ہم کیسے پہچانے کہ ہم اللہ کی مرضی پہ چل رہے ہیں یا خواہش نفس پہ چل رہے ہیں؟ آگے یہ اللہ تعالیٰ فرما دے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا معاملہ جو ہے ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہی ہوگا۔ یہی ایک ڈویژن لائن ہے جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر اپنے خواہش نفس کو ترجیح دے دی۔ حد سے تجاوز کرنے کے معنی میں ہے فرط جو ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اپنی حد سے نکل کر اسراف ہو جائے اسے فرط کہتے ہیں۔ تو یہ بات جاذب نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی صفات کو ایک دوسرے کے مد مقابل رکھ دیا ہے، یعنی کہ ہدایت ہے، آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یا اپنی نفس کی مان رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے تو پھر آپ حدود میں رہیں گے، افراط نہیں کریں گے، کسی چیز میں حد سے تجاوز نہیں کریں گے۔ اگر حد سے تجاوز ہم کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے دل کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر رسے لگانے پڑیں گے۔ حقیقی مومنین جو ہوتے ہیں نا، جو تہہ دست ہوتے ہیں، جو تہہ دست کہتے ہیں نیچے والے ہاتھ کو، ان کے دل عشق خدا سے بھرے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ اس کی یاد میں محو رہتے ہیں اور اس سے فقط اس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر دونوں کو مقابلہ دے رہے ہیں کہ جو حقیقی مومنین ہیں ان کا کیسا روش ہوتا ہے، اور جو متکبرین ہیں، جو دولت مند متکبرین ہوتے ہیں، وہ یاد خدا سے بالکل غافل ہیں، ہوائے نفس کے علاوہ ان کی کوئی طلب نہیں ہے، ان کے سارے کام اعتدال کی حد سے بڑے ہوئے، ایک بیلنس رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسراف اسی کو کہتے ہیں کہ بیلنس ہے، اور اس کو جب کراس کر کے چلے جائیں گے تو پھر وہ اعتدال سے آگے نکل جانا ہے، اعتدال کی حد سے بڑھ جانا ہے۔ تو سارے کاموں میں افراط اور تجاوز سے کام لیتے، تجاوز یعنی آگے بڑھ جانا ہر کام میں۔ سوئیں گے تو ایسے ہی اچھا عبادت بھی ان کی غفلت کے ساتھ عبادت بھی کریں گے تو ایسے، خیر عبادت میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ عبادت ہی ہوتی ہے، چاہے کتنی بھی حد کو کراس کر کے بھی انسان چلا جائے، لیکن اعتدال کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن روزانہ کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ آج ایک دن بیٹھے اور خوب ذکر کیا اور کل چلو جائیں گے بھائی سنیما دیکھ کے آئیں گے، ایسے نہیں۔ تو خیر میں تو یہ بتا رہی ہوں، آیت کے ساتھ میں ایسا نہیں جڑتی ہے وہ بات، لیکن یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ غافلون کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر کے گناہ کرتے ہیں، افراط میں چلے گئے۔ آگے کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے کہ حق سے تمہارے رب، جو حق الحق
من रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से हैं। फमन शाअ फल युमिन वमन शाअ फल यकफुर। अब ये देखें एक सील, आयत की कंटिन्यू से आप देखेंगे ना तो हर बात के बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहर लगा रहे होते हैं। मैंने अपने उसूल बता दिए हैं। अब कुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, अब कह दीजिए कि साफ कह दो कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से। अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। इसकी तशरीह में भी आप देखेंगे यहाँ पर आपको बंदों को ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है कि चाहो तो ईमान लाओ चाहे तो छोड़ दो, ऐसे नहीं है। जब लॉ ऑफ द लैंड होता है ना, हेलमेट पहनने के लिए कहा जाए तो बता देंगे कि भाई हेलमेट पहनेगा तो ये सारे पेनाल्टीज होंगे, जेल हो जाएगी, गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, सारा कुछ बताने के बाद में फिर फरमा देंगे भाई ठीक है तुम्हारा मर्जी है, चाहे तो पहनो चाहे तो नहीं पहनो। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप कि ऑप्शन है कि आप पहनो या नहीं पहनो, कोई बात नहीं। सजाएं सारी बताने के बाद में कह जा रहे हैं अब तुम अगर सजा के लिए तैयार हो तो ठीक है, मर्जी तुम्हारी। अगर तुम क्यों इस तरह, क्योंकि आयत के टुकड़े में सजा भी बता दी जा रही है। यहाँ इख्तियार नहीं है, तंबी दी जा रही है कि एक वार्निंग दी जा रही है। वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अअतदना, क्यों? क्योंकि आयत के टुकड़े में ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बेशक हमने तैयार की हैं, आतदना हमने तैयार की है, लिज़ालिमीना ज़ालिमों के लिए, नारन एक आग, अहात बिहिम, अहात घेर लेगी, बिहिम उनको, सुरादिक़ुहा उसकी जो तनाबे या फिर उसकी लपेटें, या फिर एक मैं आपको तशरीह में समझाऊंगी। इसकी तो इतनी ज़्यादा तशरीहात आई हैं कि मैंने डर की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं ली। इतनी ये जो सुरादिक के बारे में इतनी मुफस्सिरीन के इतने अक़वाल है कि इससे क्या मुराद है। क्योंकि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत के इस हिस्से में बोल रहे हैं वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फ़मन शाअ, जो कोई चाहे चाहे तो वो ईमान लाए, वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, तो चाहे अगर कोई चाहे तो फिर वो इससे इनकार कर दे, मेरी आयतों से मेरी निशानियों से इनकार कर दे। इन्ना बेशक, अब वार्निंग दी जा रही है, इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा, कि बेशक तैयार की हमने जालिमों के लिए एक आग, घेर लेगी उनको उसकी तनाबे या उसकी लपेटें। व इन यस्तगीथ, और अगर वो फरियाद करेंगे, यस्तगीथु अगर वो फरियाद करेंगे, युगातु फरियाद रसी की जाएगी या फिर फरियाद रस किए जाएंगे वो जितने लोग जहन्नमी होंगे, अगर वो पुकारेंगे जब उनको अजाब दिया जाएगा। कह रहे हैं ना कि जब आग उनको घेर लेगी हर तरीके से, और जब वो कोई मदद तलब करेंगे वहां पर, तो क्या फरमा रहे अल्लाह ताला, युगा तो फरियाद रसी किए जाएंगे, यानी उनकी मदद भी की जाएगी। जब वो मदद मांगेंगे तो किस चीज़ से, बीमा इनकल मोहल, किस चीज़ से, पानी के तेल की तलछट की तरह, यानी उनकी उनकी ज़ियाफ़त भी हमने पढ़ा है, सूरह वाक़या में पढ़ा है, सूरह यासीन में, बल्कि सूरह रहमान में पढ़ा था कि उनकी ज़ियाफ़त किस तरह से की जाएगी। सूरह वाक़या में तो हमने मुफस्सल पढ़ा है कि ऐसे धुएं का साए होंगे, गर्म पानी होगा, ज़क़ूम होगा उनके लिए, हमीम होगा खौलता हुआ पानी, पीप, उसके बहुत सारी चीज़ें आई। मोहल की भी इसी तरह बहुत सारी तशरीह है। तेल की तलछट की तरह पानी होगा, यश विल वजूह, यहाँ पर जो फरमा रहे हैं जो भून डालेगा चेहरों को, बिसा कितनी बुरी है, अशराब पीने की चीज, वसाअत मुर्तफका और कितना बुरा है मकाम या फिर या दोस्ती। जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, आप कह दीजिए कि हक है तुम्हारे, ये जो बात आपको दावत दी जा रही है ये हक है तुम्हारी रब की तरफ से। अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने इनकार करने वाले जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है जिसकी लपेटें उन्हें घेरे में ले चुकी हैं। वहां अगर वो पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनकी तवाज़ो की जाएगी जो तेल की तलछट जैसा होगा और उनका मुंह भून डालेगा, बदतरीन पीने की चीज़ और बहुत बुरी आराम का। ये जो इसकी तशरीह है, देखिए मज़कूरा जितनी मौजू इस कदर अहमियत का है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पिछली आयत में यहाँ पर जो फरमा रहे हैं ना, उसी का मौजू 28 के बाद अब वहाँ क्या हो रहा है कि इनकार शुरू हो गया मक्के वालों का, और वो कमज़ोर थोड़े से जो मुसलमान हैं उनके बीच में जो तनाज़े चल रहे हैं, जो इनकार हो रहा है उनके बीच में। यहाँ पर अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, किसी ने हैंड रेज किया है, आप डाउट लिख लीजिएगा या व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। तो अब इस कदर अहमियत है कि इस आयत में भी कुरान
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا تو یہ طریقہ کار ہے کہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو کنٹینیوشن چلتے رہتا ہے قرآن پاک کا آیتوں کے اندر ایک کنیکشن رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں۔ پچھلی آیت میں جو جس کا شان نزول تھا کہ وہ اس طرح سے انکار کرتے تھے، ہم غریب لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے سارا کچھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے ٹھیک ہے، نہیں بیٹھنا ہے تو مت بیٹھو، ایمان نہیں لانا ہے تو نہیں لاؤ، تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک تسلی فرما دی ہے نا کہ بھئی ان کی طرف آپ نہ جائیں، ان کے تو دل خالی ہے اللہ کی یاد سے۔ تو یہاں پر وہی ہو رہا ہے کہ پروردگار کی طرف سے یہ بات واضح ہو چکی ہے، چاہے ایمان لے آئے اور اس حقیقت کو قبول کر لے، اور چاہے تو انکار کر دے، کافر ہو جائے۔ تمہارے انکار سے کوئی بڑا فائدہ نہیں ہو جائے گا، تمہارے اقرار سے کوئی نفع نہیں ہو جائے گا، تمہارے انکار سے کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا دین کو، تم اپنی ہی خرابی کر رہے ہو۔ جو آگے فرما رہے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اور آیت کا معنی کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو جن کے دلوں کو ہم نے اپنی ذکر سے غافل کر دیا۔ یہ عموماً جو دعوت کا نہج ہوتا ہے نا، سوال پہ سوال کیے جائیں گے، ڈیمانڈز پہ ڈیمانڈز رکھے جائیں گے، ایسے کریں گے تو ہم مانیں گے، ایسے کریں گے تو ہم مانیں گے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے ہی حق ہیں اور اسی کے پاس توفیق عطا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسوا کرنا ہے تو اسی کی دست قدرت میں ہدایت ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہدایت دیں گے، اگر گمراہ کرنا چاہے تو وہ کون ان کو ہدایت دے سکتا ہے؟ آگے پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا سورہ کہف کے دوران، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے تو وہ ہدایت یافتہ، اگر اللہ گمراہ کرنا چاہے تو پھر کوئی اس کا دوست مددگار والی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے، تمام کی تمام چیزیں اللہ کے دست قدرت میں ہے، ہدایت دینا اور گمراہ کرنا۔ وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ ایمان لے آتے ہیں جس کو اللہ نے ہدایت دے دیا، وہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بس وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس کوئی شے نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ حق عطا فرما دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہو، کمزور ہو، غریب ہو، فقراء ہو، کھانے کو بھی نہیں ہے، تب بھی ایمان کی دولت سے اللہ نے نواز دیا ان لوگوں کو، اور جتنے سرداران تھے اللہ نے ان کو محروم رکھ دیا، کفر کی حالت میں مر کے چلے گئے۔ اگرچہ وہ طاقتور اور غنی ہو، کوئی بھی انسان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا جا رہا ہے کہ اور میں تمہاری خواہش اور پسند پر مؤمنین کو نہیں بھگا سکتا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری وجہ سے میں نہیں ان کو بھگانے والا، اور مجھے اختیار بھی نہیں ہے اس طرح کرنے کا، انہیں اپنے سے دور نہیں ہٹا سکتا، لہٰذا اگر تم چاہو تو ایمان قبول کر لو، اور اگر چاہو تو کافر ہی رہو۔ اور یہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی اختیار دینا نہیں ہے، یہ اصل میں یا ان کو کوئی مہلت، رخصت، ایکسکیوز نہیں ہے، یہ تو وعید اور ایک جھڑکی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مہذب انداز میں ان کو فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہو تو ایمان لاؤ، نہیں کرنا ہے تو جاؤ، تمہاری ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے وہ جھڑک نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے تو آپ سوچیں کتنی مشکل ہوتی، تو ہمیں تو دین ایسے مل گیا نا آرام سے، ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ اب ہمیں تو تھوڑی سی جو محنت کرنی ہے وہ صرف اللہ کے کلام کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیسے ہم عمل کر سکتے تھے؟ سوچے وہاں تو بہت ہی جنگ شروع ہو جاتی ہے نا۔ اگر تم نے کفر اختیار کیا تو اللہ نے تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھی، اور اگر تم ایمان لے آئے تو تمہارے لیے جنت ہوگی۔ اب جو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اِنَّا اعْتَدْنَا، یعنی ہم نے تیار کر رکھی ہے للظالمین، یعنی کفر کرنے والوں کے لیے یا انکار کرنے والوں کے لیے، نارن، آگ کو۔ اب یہ جو احاطہ بہم سرادقها، یہ جان لو کہ یہ جو دنیا پرست ظالم ہے نا، یہ جو اپنی دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت پر اتراتے ہوئے، جو صحابی تھے، جو غریب تھے، بالکل کھردرے لباس کا پہنے ہوئے تھے، ان کے پاس سے پسینے کی بدبو آتی تھی، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان کا انجام بہت برا اور تاریک ہے، کیونکہ ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہے جس کے بلند خیموں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر رکھا ہے۔ یہ سرادقها جو ہے نا، یہ سرادقات کی واحد ہے،
وہ جو گھر کے صحن میں پھیلائے جاتے ہیں. اب یہاں سے مفسرین کے اقوال ہے کہ خیمے ہوتے ہیں جو ٹینٹ ہوتے ہیں نا گھر کے صحن میں پھیلائے جاتے ہیں. پھر اس کا ایک مفہوم ہے کہ جہنم کے سرادق 4 مضبوط اور موٹی دیواریں ہیں. ہر دیوار 40 برس کی مسافت کی ہے. دیکھیں سرادق کا ایک اور معنی جو ہے نا وہ پردے بھی آتے ہیں. ٹینٹ کے اوپر جو پردے لگے ہوتے ہیں نا جو پردے گرائے جاتے ہیں. ٹینٹ بنتا پردوں سے نا کوئی لکڑی کا نہیں ہوتا. اب آپ اگر ٹینٹ سمجھیں گے خیمہ سمجھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پتلا سا ہے خیمہ پر کپڑا کتنا رہتا ہے خیمے کا تھوڑے سے بھی آپ پکڑ لیں گے بہت موٹا دیوار کی طرح تو نہیں ہوتا نا اس خیمے کی. اب سوچیں امیجن کریں سرادق ہے کیا. ایک جو مفسرین کا قول ہے آگ کے سرادق کہا جانا ہے آگ کے خیمے. تو اس کی موٹاپا کتنا ہوگا جو ایک خیمے کا جو پردہ ہے وہ پردے کا موٹاپن یعنی اس کو چوڑائی بتائی جا رہی ہے کہ 4 مضبوط اور موٹی دیواریں ہیں. جہنم کے سرادق کیسے ہوں گے 4 مضبوط اور موٹی دیواریں ہیں. ہر دیوار 40 برس کی مسافت کی ہے. سوچیں آپ 40 مسافت کہتے ہیں چلے گا نا انسان 40 برس ایک ساتھ چلتا رہے گا تو جا کے اس کو کمپلیٹ کرے گا اس کی چوڑائی کو. تو ایسے 4 مضبوط اور موٹی یعنی کتنے ہو گئے ہر دیوار اگر ہم کہیں 40 برس کی مسافت تو 4 4 16 160 ایئرس تک اگر انسان ایک ساتھ چلتے رہے گا تو وہ 4 دیواروں کی موٹائی آئے گی. ایک پردہ اس طرح گھیرا ہوا ہوگا اس کو آگ ہر طرف سے احاطہ کیے ہوگی. کتنی سخت ترین بات ہے یہ کہ احاطہ بہم سرادقها. وہ ایک مفسرین کا قول ہے اس کے مطابق کہ خیمہ تو ہے لیکن اب اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. بعض نے کہا کہ وہ آگ کے 4 موٹی بلکہ یہ حدیث مبارکہ ہے 4 موٹی دیواریں جتنی اس کی وہ ہوگی چوڑائی موٹائی ہوگی یا چوڑائی ہوگی. اچھا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس پر وضاحت کی ہے کہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ سرادق سے مراد دھواں یا آگ اور وہ دیواریں ہیں جن کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے جو کفار پر غالب آ جائے. دھواں بھی ہو سکتا ہے گہرا دھواں یا پھر دیواریں ہوگی جس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ اتنی موٹی موٹی آگ کی دیوار. آگ کی دیواریں تو نہیں ہوتی ہم نے کبھی دیکھا ہے آگ کی دیوار ڈینس ہوتی ہے نا آگ لیکن آگ کے درمیان ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے ہیں. دنیا میں جہنم کی آگ کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا جا سکتا. اس سے مراد رکاوٹ اور باڑ ہیں جو خیمے کے ارد گرد لگائی جاتی ہے. اب دیکھیں خیمے کے ارد گرد بھی ہم کیونکہ یوزولی ہمارے یہاں خیمے ہوتے نہیں ہیں ہمارے پاس ٹینٹس کا ایک کانسیپٹ الگ ہے تو عربس کے پاس ٹینٹس الگ قسم کے ہوتے تھے باڑ لگا دیتے تھے. مثال کے طور پر خیمے کے اندر جانور نہ آئے. اب وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں آگ کے خیمے لگے ہو آگ کے یعنی کہ انسان کو ہر طرف سے آگ گھیر لینا. ٹھیک ہے وہ جب دنیاوی زندگی میں پیاسے ہوتے تو کیا کرتے تھے آواز دیتے تھے ان کو کیونکہ سردار تھے نا ان کو بتایا جا رہا ہے یہ چیز تو ان کے جو خدام ہوتے تھے وہ طرح طرح کے مشروبات سامنے حاضر کر دیتے تھے. لو بھائی شربت پیو شراب پیو دودھ پیو دہی پیو چھانچ پیو کچھ بھی پیو. آپ بھوکے پیاسے ہو گئے تو آپ پیاسے ہو جائیں تو آپ کے پاس خدام ہے کچھ دینے کے. لیکن جہنم میں جب وہ پانی مانگیں گے انہیں پانی پیش کیا جائے گا تو ایسی پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا اگر چہرے کے قریب ہوئے تو اسے بھون دے. یہ جو آیت میں بتایا جا رہا ہے نا یہ بہت سخت آیت ہے کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے آگے والا یہاں پر یشوی وجوہ کل مہلی تیل کی تلچھٹ کی طرح جو بھون ڈالے گا چہرے کو. جیسے اگر ان کے پانی پینے کے لیے جب آئے تو اتنا وہ یہ جو محل ہے نا آپ کو اس کی تشریح بتاؤں کہ میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ محل ہے کیا چیز. یستغیث غوث ہم کہتے ہیں نا آپ عموماً کہتے ہیں غوث مدد طلب کرنا ہے تو یا غوث ہم کہتے ہیں عموماً کسی ڈوبتا ہوا انسان ہوتا ہے نا مدد مانگتا ہے فریاد کرتا ہے. استغاث ہم اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے ہیں مستغیث بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے مدد کرنے کا. جب بہت یہ استغاث کا معنی میں ایسے اشارہ ہوتا ہے نا طلب کے معنی بھی آتے ہیں اور ایسی مدد ایک ڈوبتا ہوا انسان سورہ بقرہ میں بھی ہم نے کیا تھا یہ کہ ڈوبتا ہوا انسان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی. اب میں مر رہا ہوں تو مرتا ہوا انسان کتنی تڑپ سے پکارتا ہے. یہ اتنی تڑپ سے پکاریں گے اتنی پیاس لگے گی ان کو اتنی پیاس لگے گی. اور آگ جب گرمی ہوتی ہے تپش ہوتی ہے تو پھر وہ جسم کا کیا حال ہو رہا ہوگا اور جہنم کے عذاب کے بعد میں ان کو کیسی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ جب پیاس
کی وجہ سے تڑپ کے پانی مانگتے ہیں، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی. جب وہ فریاد کر رہے ہیں، کچھ تو ہمارے اوپر رحم کا ہے جو فریاد کریں گے، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی. لیکن کس چیز سے؟ زقوم سے. اور یہ مائن پانی ہوگا، لیکن کیسا پانی؟ کل محل. محل، کل کاف جو آتے ہیں نا تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا اتنا شیر کی طرح بہادر ہے، ٹھیک ہے، زید شیر کی طرح بہادر ہے. تو اگر ہم کہیں تو یہ طرح جو ہم کہتے ہیں نا، یہ تشبیہ دینے کے لیے کہتے ہیں، کمپیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں. شیر نہیں ہے وہ، شیر کی طرح بہادر ہے تو شیر الگ ہوتا ہے، لیکن بہادری کے لیے شیر مشہور ہے تو اس کی مثال دی جاتی ہے. اب یہاں پر پانی ہوگا کل محل. محل کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں جو تشریحات آئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. گاڑھا پانی ہے جیسا کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے. اب پانی بھی ہے اور گاڑھا بھی ہے. تیل نیچے جب جم جاتا ہے کڑھائی میں آخری میں، آپ دیکھتے ہوں گے رمضان میں اتنا گاڑھا ہوتا ہے کہ آپ پھینک دیتے اس کو کالا بھی ہو جاتا اور گندا بھی ہو جاتا، آپ پھینک دیتے اس کو. تو وہ تیل کی طرح، اور زیتون کا تیل جب جم بچ جاتا ہے اینڈ میں تو وہ بھی ایسے ہی ہو جاتا. اس سے مراد پیپ اور خون بھی ہے. اور ایک صحابی کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ کالے رنگ کا پانی ہے، بلا شبہ جہنم تاریک ہے اور سیاہ ہے، یعنی اندھیری، وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی روشنی نہیں. وہاں کی جو پانی ہے وہ بھی سیاہ ہے، وہاں کے درخت بھی سیاہ ہے، اور جہنم کی باسی جو رہنے والے ہیں وہ بھی سیاہ ہے. آگ وہاں کی سیاہ ہوگی، کالی آگ ہوگی، کیونکہ اتنا زیادہ جلنے کے بعد میں لیولز ہوتے ہیں، وہ اتنے ہزاروں سال تک جلانے کے بعد میں جو ہم یلو آگ دیکھ رہے ہیں وہ سب سے لیسٹ آگ ہوتی ہے، اس کی انٹینسٹی سب سے کم ہوتی ہے. کئی ہزاروں سال تک جہنم دہکائی جا رہی ہے. اس کے بعد صرف اور صرف اندھیرا رہے گا وہاں پر. آگ کی جو ہمارا جو تصور ہے نا، یلو آگ، جو ہم پیلی آگ جو دیکھتے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ سلنڈر میں سے بیوٹین آگ جو نکلتی ہے ہماری، وہ گیس کے سلنڈر ایل پی جی سے جو نکلتی ہے وہ تو بیوٹین ہوتی ہے، تو بلو کلر کی ہوتی ہے. یا پھر سولڈرنگ کرنے والوں کی آگ کا کچھ اور رنگ ہوتا ہے، وہ بھی بلو ہی ہوتی ہے تقریباً. جو سب سے زیادہ انٹینسٹی ہماری یہاں پر دنیا کی آگ ہے وہ اتنی ہے. لیکن جہنم کی آگ سیاہ ہوگی، اندھیری ہوگی. وہاں پل صراط کے اوپر سے جب گزرے گا نا انسان، جو ہم کہتے ہیں نا پل صراط پر سے گزرنے کے لیے تو روشنی چاہیے آپ کو، اندھیرا ہوگا ہر طرف. نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہوتی ہے مگر اندھیری ہوگی. وہ پل صراط پر سے گزرنے کے لیے روشنی چاہیے، تو اس کی دنیا میں جو نیک اعمال کرے گا اس کے پاس اس کے ایمان کے بقدر اس کو نور عطا کیا جائے گا. آخری کمزور انسان کے انگوٹھی کے اوپر ایک ٹمٹماتا ہوا نور ہوگا، اس کی روشنی میں وہ چلے گا. تو یہ جو ہماری ایمان کا درجہ ہوتا ہے اور نیک اعمال ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ایمان میں ترقی آتی ہے، وہ نور کی روشنی میں وہاں سے نکلے گا انسان پل صراط پر سے. تو اسی لیے فرمایا ہے کہ جہنم جو ہوتا ہے وہ خود وہ تاریک جگہ ہے، وہاں کا پانی بھی کالا ہے. اسی لیے جو تشبیہات دی جا رہی ہیں جہنم، نہ کوئی انسان جنت کی نعمتوں کا تصور کر سکتے ہیں. آگے آپ جنت کی نعمتیں پڑھیں گی، نہ اس کا تصور کر سکتا ہے، نہ جہنم کے عذاب کا تصور کر سکتا ہے. بس ایک ہماری عقل میں جتنی چیزیں آ سکتی ہیں ہم اتنے ہی سمجھ سکتے ہیں. اور ایک اور جو تفسیر ہے اس کا جو وہاں پر زمین ہے، زمین کے جو ہماری جو زمین ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری زمین کے جو جواہر ہوتے ہیں، یا پھر اس سے ہر وہ شے جسے پگھلا دیا جائے، مثلا جیسے کہ لوہا ہے، سیس جو لیڈ کو کہتے ہیں نا، اور تانبا ہے، کاپر جو ہوتا ہے، اور قزویر، یہ مجھے نہیں پتا کیا ہے، ایک قسم کا وہ بھی ایک میٹل ہے. اگر وہ جب ابلنے کے وجہ سے کھول رہی ہو تو وہی محل ہے، یعنی کہ پگھلی ہوئی دھات پلائی جائے گی. اب ایک اور تفسیر کے مطابق ہر وہ چیز جس کی گرمائش اور حرارت انتہا کو پہنچی، ایکسٹریملی جب ہیٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے، ہر چیز، چاہے تو آپ کو پتہ ہے کانچ جو ہوتی ہیں جس سے پلیٹس وغیرہ بنتے ہیں وہ بھی پگھلائے جاتے ہیں، لوہا بھی پگھلایا جاتا ہے. اگر کسی نے لوہے کا پگھلا ہوا لوہا نہیں دکھا ہے تو یوٹیوب پہ دیکھیں جا کے، اس کو مولڈز میں ڈالا جاتا ہے نا. اب ہمارے پاس جو لوہے کی چیزیں ملتی ہیں وہ ساری مولڈ کی ہوئی ہے، تو پگھلا کے ایک دم اورنج کلر کا ہو جاتا ہے. وہ پگھلا ہوا نرم، جیسے پتلا پانی ڈال رہے ہیں اس طرح سے وہ ڈال کے پھر اس کو شیپ دیا جاتا ہے. تو ہر وہ چیز جو کہ اپنی گرمائش اور حرارت کے انتہا کو پہنچی ہوئی اس کو محل کہتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ ہر قسم کی پگھلی ہوئی دھات کہی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ میں بلکہ اس میں سے آپ سوچے بہت سارے تفاسیر تو میں نے چھوڑ دی،
صرف یہ بتائیں جو کہ پانی بھی مراد ہو سکتے ہیں، آگ بھی مراد ہو سکتی ہے، میٹل بھی مراد ہو سکتا ہے، اور پھر ہر وہ چیز جس کی حرارت بڑھی ہوئی ہے، پیپ اور خون بھی مراد ہو سکتا ہے اس سے، کوہل سے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانا ہے تو لاؤ، نہیں تو مت لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے ان کافروں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جب آپ عذاب کے بارے میں پڑھیں گے تو روح کانپ جائے گی کہ اتنا سخت ترین عذاب، انہوں نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا۔ اللہ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ میں مکے والے کیا کر رہے تھے؟ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا تھا، بچہ مارا تھا پیٹ پہ، وہ شہید ہو گئی تھی، ہاتھ باندھ کے رکھے تھے، پانی کا ایک گھونٹ نہیں دیتے تھے۔ کس طرح وہ لوگ اذیت پہنچاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ڈرا رہے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے اوپر بجلی نہیں گرا سکتے، ان کو زمین کی دنیا میں ہی رہتے ہوئے اس طرح سے سزا نہیں دے سکتے جو جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے آگاہ کرتے جاتے ہیں کہ بندہ آگاہ ہو جائے، بچنے کی تیاری کر لے، میں نے تو موقع دیا ہوا ہے تم لوگوں کو، ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ دیکھ لو یہ ساری عذاب ملنے والے ہیں ظالموں کے لیے جو انکار کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود انسان اگر ہر درمی کی ضد اختیار کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر تم نے اختیار کیا ہے اپنے سے۔ اب یہاں پر جو آیت ہے، اب یہاں سے جیسے ایک انسان مومن ہے نا، وہ تو ہم تو ڈر جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا، ایک بار انکاریوں کا سزا بتانے کے بعد میں اب مومن جو ہوتا ہے اس کا دل تو ویسے ہی لرز جاتے ہیں، اب سب کے بھی دل لرز جاتے ہیں جب عذاب کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعامل الصالحات، دیکھیں ایمان کے ساتھ میں ہمیشہ جڑی ہوئی چیز عمل الصالحات آتی ہے، صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے۔ بے شک ایمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا سزا بھگتنے کے بعد میں، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو وہ نکال لیا جائے گا جہنم سے، ایمان والا اگر ہو تو۔ لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کبھی کبھی ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اسی لیے گناہوں کے اوپر انسان بہت ڈھٹاگی سے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس آیت میں بھی فرما رہے ہیں کہ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اِنَّا بے شک ہم لا نُضِيعُ، کہ ہم نہیں ضائع کرتے اجر من احسن عملا، اجر جو کوئی اچھا کرے عمل کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ دنیا میں تو انسان ہر کوئی برابر کھڑا ہوتا ہے نا، دنیا میں کیسے پتہ چلے گا کوئی انسان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے؟ تو قرآن حکیم کی جو ایک روش ہے، چونکہ تطبیقی اور تربیتی ہے نا، اسی لحاظ سے ایک انسان ایک کے بعد ایک چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو خود غرض دنیا پرستوں کے جو اللہ تعالیٰ نے اوصاف بتا دیے، ان کی جو بیڈ کوالٹیز ہے وہ بتانے کے بعد میں ان کے کفر کی کردار، اور جو انکار کرنے والے وہ کیسے کفر کرتے تھے اور کس طرح سے ان کا کیریکٹر ہوتا تھا، وہ سب ایک ان کے بارے میں پچھلی آیتیں بیان کرنے کے بعد میں اب یہاں پر مومنوں کے بارے میں تسلی فرمائی جا رہی ہے، ان کا جو انتہائی زیادہ اجر اور ثواب بیان کیا گیا، پہلے مختصر طور پر پھر ذرا تفصیل سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں، ہم بے شک ضائع نہیں کریں گے اجر، جو کچھ بھی انسان اچھا عمل کرتا ہے اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا، دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کر لے گا، قیامت میں جب اعمال نامے کھولے جائیں گے وہ پریشان ہو جائے گا، میں نے تو یہ نیکی کب کی تھی، میں نے نہیں کی تھی، وہ حیران ہو جائے گا اپنے نام اعمال کو دیکھ کر، میں نے کیا کیا تھا۔ لیکن ہر نیکی جو انسان دنیا میں کرتا ہے ذرہ برابر بھی نیکی وہاں پر لکھی جائے گی، ویسے ہی گناہ بھی لکھے جاتے ہیں، لیکن انسان کو تسلی کے لیے کہ اس کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک لہم جنات عدن، اولئک لہم، یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، جنات عدن، باغات ہیں ہمیشہ کی، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا، وہ پہنائے جائیں گے اس میں یعنی جنت میں، من اساور، کنگنوں میں سے، من ذہب، سونے کے، ویلبسون، من ذہب یلبسون ثیابا، اور کیا کرے جائیں گے وہاں پر، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور پہنیں گے لباس، ثوب، جو عربی وائٹ ڈریس پہنتے ہیں وہ ثوب ہم کہتے ہیں نا، لیکن ثیاب کے معنی ہوتے ہیں لباس، یعنی کپڑا، ثوب کی جمع ہے ثیاب،
खुदरिन सब्ज रंग का, मिन सुंदुसिन बारीक रेशम, सुंदुस कहते हैं बारीक रेशम को, वो इस्तबरक और दबीज रेशम, गाढ़े अच्छी अच्छी जो मोटा वाला पतला वाला हर किस्म का रेशम पहनेंगे। मुत्तकीना तकिया लगाए हुए होंगे, फीहा जन्नत में, अलल अराइक ऊंची मसनदों पर। अराइक हमने कर लिया था, मुत्तकीना हमने ऑलरेडी कर लिया था। नियामत तवाब कितना अच्छा बदला है, व हसनत मुर्तफक़ा और कितना अच्छा मकाम या फिर कितनी अच्छी दोस्ती की जगह है। जैसे बामुहावरा देख लें कि उनके लिए सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वहां वो सोने के कंगनों से आरास्ता किए जाएंगे। मर्द भी, यहाँ पर मर्दों के लिए सोना और रेशम हराम है ना, तो उनके लिए वहां पर फरमाया जा रहा है कि औरतें भी पहनेंगी कंगन, औरतों को तो वैसे ही पहनती हैं औरतें, लेकिन कंगन से मुराद यहाँ पर बता दिया गया है कि सिर्फ औरतें ही नहीं है, वहां पर मर्द भी कंगन पहनेंगे और बारीक रेशम और अतलस और देबा के सब्ज कपड़े। अब ये क्वालिटीज ऑफ क्लॉथ है जो कि हमें नहीं पता। बादशाहों के कपड़े होते हैं, बारीक रेशम होते हैं, दबीज अतलस होता है, फिर मोटा रेशम होता है। रेशम की बहुत सारी क्वालिटीज है जो प्योर, हमें तो प्योर रेशम भी नहीं मिल रहा है ना आजकल। तो ये सब्ज कपड़े पहनेंगे। अब सब्ज रंग की भी बहुत सारी तफासिर आई थी, क्योंकि सियाह जहन्नमियों के साथ खास मखसूस हो जाएगा, और सफ़ेद रंग के लिए खुश कलर दिखाने के लिए यहाँ पर ख़ास तौर पे सब्ज़ रंग बताया गया है। लाल सुर्ख नहीं बताया गया बल्कि सब्ज़ रंग बताया गया है। तो वो पहनेंगे कपड़े, और ऊंची मसनद, सिर्फ सब्ज़ रंग ही नहीं है, वहाँ तो हर रंग पहनेंगे, लेकिन एक खुसूसी तौर पे बता दिया गया है। और ऊंची मसनदों पर तकिए लगाए बैठेंगे। हमने कर लिया था सूरह वाक़िया में भी, सूरह यासीन में भी, बल्कि शायद, कि वहाँ पर मसनदें होंगी ऊंची ऊंची, जब बैठना चाहेंगे तो वो मसनदें नीचे आ जाएंगी, फिर वो ऊपर चले जाएंगे। इत्तका हमने किया था, अराइक भी हमने किया, अरीका की जमा होती है तो तख्तों के लिए आता है। मुत्तकीना तकिया लगाने का हमने किया था, कोई चीज़ को अंदर भर के उसके मुंह बंद कर देने के मायने में आते, फिर बाद में टेक के मायने में आ गया, जिसको हम टेक लगा के बैठते हैं। तो बेहतरीन अजर और आला दर्जे की जाए क़याम है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने, वो ऐसे लोग हैं कि जन्नत जावेदान उनके लिए, वो बागात बहिश्त के जिनके दरख्तों तले नहरें रवा हैं, वो सोने के कंगनों से आरास्ता होंगे, सब्ज रंग के नाजुक और दबीज रेशम के फाखिरा, आप कह लें फाखिरा लिबास जेबतन किए। ये सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ऐसे तज़किरे फरमा रहे हैं कि जबकि वो तख्तों और कुर्सियों पर तकिया लगाए होंगे, वाह क्या कहना है, क्या अच्छी चीज़ है, और दोस्तों का कैसा अच्छा ठिकाना। ये जो अल्लाह सुब्हान व तआला न्यामा जो होता है ना, ये लफ्ज़ खुद एक किस्म की जो एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड जैसा होता है ना, हम कोई चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ को वाह, ऐसे हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं ना, अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं, तो उसके लिए न्यामा लफ्ज़ आता है। तो न्यामत सवाब कितनी बेहतरीन चीज़ है, वाह क्या कहना, क्या चीज़ है, जिसे हम बताना चाहते हैं ना कि तुम्हारा जो भी तुमने बदला है, क्या बेहतरीन बदला है, खूब बदला है। जन्नत, यानी जब जन्नत मिल जाए तो कितना बेहतरीन बदला है उसको, और क्या ही अच्छी है आराम का। मुर्तफ़क़ा के भी मैं आपको तशरीह बताऊंगी कि ऊपर बुरे लोगों का हाल और अंजाम बयान फरमाया, अब नेककारों का आगाज और अंजाम बयान हो रहा है कि अल्लाह और रसूल और किताब के मानने वाले जो नेक अमल करने वाले होते, दुनिया में नेकी का बदला नहीं मिल सकता। मिलेगा, थोड़ा बहुत सुकून मिल जाएगा, रिस्क मिल जाएगा, सारी में इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ये बयान फरमा रहे हैं कि देखो, जो तुम्हें दुनिया में तुम्हारी नेकियों का बदला मिल रहा है ना, वो बस उतने पे काफी नहीं है, तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ है जन्नत में। यहाँ पर जो तुम सब्र कर रहे हो नेक अमाल के लिए, नेक अमाल करने के लिए सब्र करना पड़ता है ना इंसान को, उसका बदला दुनिया में तुम नहीं पा सकते, क्योंकि दुनिया है ही खत्म होने वाली। यहाँ कुछ भी मिलेगा वो भी खत्म हो जाएगा, सेहत देंगे अल्लाह ताला फिर भी वो खत्म हो जाएगी, ज़ईफ़ी आ जाएगी, क्योंकि हम तकवीनी दुनिया में, वो बाय डिफॉल्ट उसको करना ही होना है। आप कितने भी नेकोकार होंगे, आपने कभी जिंदगी में एक मच्छर मक्खी को भी नहीं मारा, किसी का दिल तोड़ा नहीं, कुछ गुनाह नहीं किया, फिर भी आपने मरना तो है, ज़ईफ होना है और मर जाना है। तो फिर कैसे होगा कि इंसान को दुनिया में कैसे मिल सकता है वो तमाम नेकियों का बदला जो उसने जिंदगी भर पल पल कुर्बानी दी अल्लाह की रजा के लिए।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ یہ جگہ نہیں ہے تمہاری نیکی کے عمل پانے کی، اس لیے یہاں کچھ ملا یا نہیں ملا غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ والی دائمی جنتیں ہیں تمہارے لیے، ان کے جو بالا خانوں اور باغات کے نیچے نہریں لہر رہی ہوں گی۔ اب دیکھیں نہریں کیسے درختوں کے نیچے سے جاتی ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہم یہ تشبیہ دیتے ہیں کہ درخت ہوں گے اس کے ساتھ سے نہریں بہ رہی ہوں گی، تو ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ درختوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کی جو زمین ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنا دے، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور آپ کو کیا پتا کہ آپ پانی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے چلیں گے اور آپ کو پانی میں ڈوبے گا ہی نہیں، ایسے لگے گا جیسے آپ زمین پہ چل رہے ہیں۔ زمین یہاں پر جیسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پانی کو ویسے بنا دے، ہم نہیں جانتے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بارہا یہ چیز آتی ہے کہ باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، انہیں زیورات خصوصاً سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا لباس وہاں پر خالص ریشم کا ہوگا، نرم بھی ہے باریک بھی ہے، اور نرم اور موٹے ریشم اس کا لباس ہوگا، اور اتنے زبردست ان کے شایان نشان مسندیں ہوں گی، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے دنیا میں اس چیز کا، جو تختوں پر ہوں گے، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کہا جسے کہا گیا ہے کہ لیٹنے اور چار زانوں بیٹھنے کا نام بھی اتقاء ہے۔ متقین ہے جو آتا ہے نا لیٹ جانے کے، یا چار زانوں بنا کے ہم بیٹھتے ممکن ہے کہ یہی مراد ہے، وہ آرام سے لیٹے رہیں گے تک اس کے اوپر اتقاء یعنی ٹیک لگانے کے بھی معنی آتے ہیں، اور لیٹے رہنے۔ اب وہاں کرنا کیا ہے آپ کو؟ کچھ بھی کام نہیں ہے، آرام کرو، انجوائے کرو، بس لائف انجوائے کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں گنائی ہیں۔ اب یہاں سے ہمارا ٹائم ہے 5 منٹ۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدٍ وَضْرِبْ لَهُم آیت نمبر 32 میں، اب یہ 4 آیتیں ختم، وہ شان نزول تھا جن کے ساتھ میں 4 آیتیں بیان کر دی گئی ہیں کہ جنتی دوزخیوں کے عذاب بھی بتا دیے گئے، جنتوں کی نعمتیں بھی بتا دی گئی۔ اب اصحاب کہف کا ایک واقعہ ختم ہوا، بیچ میں 4 آیات میں ان مکے والوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اب کیونکہ مکے میں سرمایہ کار بھی ہوتے تھے، مؤمنین بھی ہوتے تھے، کفار بھی ہوتے تھے، امیر اور غریب کا جو عمل ہوتا ہے اس کے عمل، اس کی سوچ وہ ظاہر کی جا رہی ہے اس واقعے میں۔ یہاں سے 2 لوگوں کا واقعہ آ رہا ہے آپ کو، اس کے اندر ایک مومن بندہ تھا اور ایک بندہ کافر تھا۔ اس کے بھی مختلف اقوال آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، تمثیلاً ایک واقعہ بیان کیا ہے، یا ممکن ہے کہ واقعی بنی اسرائیل میں کوئی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا۔ اب تفسیر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا۔ تو اب دیکھیں یہ آیت کا تھوڑا سا ہم ترجمہ کریں گے، پھر میں آپ کی تشریح بتاتی ہوں۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال 2 لوگوں کی، مثلا ایک مثال رجلینی 2 لوگوں کی، جعلنا بنایا ہم نے لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتینی 2 باغ۔ اس 2 لوگ تھے، ایک غریب تھا ایک امیر تھا، ان میں سے 2 میں سے ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 باغ بنائے، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، بنخل کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا اور بنائے ہم نے بینہما ان دونوں کے درمیان زرعن کھیت۔ اب دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ریسنٹلی کوئی کہہ رہے تھے ہمیں سمجھ آ رہی ہے، مطلب ٹھیک ہے ترجمہ، اب اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں آپ؟ یہ آیت ترجمے سے میں ترجمہ بھی پڑھ لیتی ہوں۔ دیکھیں تھوڑی آیتیں جیسے پیچھے کی آیتیں شان نزول تھا اس کے اندر، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اگر آپ آیت پڑھیں گے تو، اور جب تک کہ آپ کو شان نزول نہ پتہ چلے کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصبر نفسک کا کیوں کہا جا رہا ہے، ابھی تک تو ہم اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے آ رہے ہیں، ایک دم سے اچانک وصبر نفسک سے کون مراد ہے اپنی نفس، کس کی نفس، کیوں صبر کے لیے کہا جا رہا ہے؟ تو بعض اوقات میں آیت نہیں سمجھ آ سکتی۔ اب یہاں پر جو چلیں 2 لوگوں کا واقعہ ہے، لیکن اب ترجمہ دیکھیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو، 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے، ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ تو کبھی کبھی ہمیں کیا ہوتا ہے کہ آیت پڑھنے سے، بہت دماغ لگانے سے بھی وہ ترجمہ ذہن میں نہیں بیٹھتا کہ آخر اس کا آپ کو پس منظر پتہ ہونا چاہیے، وہ کیسے ہوا تھا وہ واقعہ وہاں کا تھوڑا اندازہ ہونا چاہیے، ترجمہ بھی تھوڑی سی تشریح ہو جائے گی تو آیت کھل کے سامنے آتی۔ تو کفار کی سزا اور اہل جنت کے انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہ 2 شخصوں کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ مومن
کا مومن اور کافر دو شخصوں کی مثال ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جن دو شخصوں کی مثال یہاں پر جو بیان کی جا رہی ہے نا، یہ واقع میں بھی ہو سکتے ہیں اور محض تمثیل ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایک مثال کے طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کوئی واقعہ بیان کر دیتے ہیں مثال دینے کے لیے، تو یہ واقع میں بھی ہو سکتے ہیں اور محض ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض چیزیں جو ہے مثال کے ساتھ بھی سمجھائی ہیں۔ اب ایک واقعہ ہے داؤد علیہ السلام کا، آپ لوگ دیکھیں گے اس میں بھی اختلاف ہے مفسرین کا، مثلا جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے واقعے میں 99 اور 100 ان کی بیویوں کا ایک واقعہ آیا ہے، میں آپ کو بتاؤں گی جب وہ آئے گا تو۔ ایک مثال کے طور پہ مثالی بات کہی گئی ہے وہاں پر۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جن دو شخصوں کی مثال یہاں بیان کی گئی ہے نا، یہ جو واقعہ آئے گا بہت اچھا واقعہ ہے، ان کا نمونہ خود مکے میں موجود تھا۔ دو لوگ تھے اس طرح کے، اور ایک دولت مند کافر تھا جبکہ اس کا مومن بھائی غریب آدمی تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مفسرین کا یہ ایک قول ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک دولت مند شخص انتقال کر گیا جس نے اپنے پیچھے بہت ساری دولت چھوڑی تھی، اس کا بہت سارا مال دولت تھی، اس کے دو لڑکے تھے، دونوں جو ہے نا وہ اس کے وارث تھے۔ باپ کی جائیداد تقسیم کر لی گئی دونوں کے درمیان میں، ہر ایک کے حصے میں 4,000 دینار آئے تھے۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کے سکوں کو کہتے ہیں اس زمانے میں، اور درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کے سکوں کو کہا جاتا تھا۔ تو ایک ایک کے حق میں 4,000 دینار آئے تھے، اور جو ان میں سے ایک بھائی کافر تھا اس نے کیا کیا، اپنی رقم سے 2 باغ خرید لیا، جن کی مثال اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر جو بیان فرمائی۔ اور جو دوسرا شخص تھا وہ مومن تھا، اس نے اپنا سارا حصہ اللہ کی راہ میں صرف کر دیا، صدقہ کر دیا، جہاد مجاہدوں کے لیے خرچ کر دیا۔ اس طرح 4,000 دینار اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ اب یہاں پر جس کا ذکر آ رہے ہیں دونوں کا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ جو آیت کی تشریح ہو رہی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، آپ ان لوگوں کے سامنے دو شخصوں کی مثال بیان کریں۔ ان میں سے جو ہے نا، یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کو کس چیز کا وہ تھا، زام تھا، مال کا، پیسے کا، دولت کا۔ ٹھیک ہے، اب ان کے سامنے یہ واقعہ ذرا بیان کر دیجئے۔ مشرکین عرب کو یہ مثال سنائیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا ان دو آدمیوں میں سے کیا تھا، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے۔ جنتین باغ کو کہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کر لیا تھا، جنت کا مطلب ہوتا ہے درختوں سے اگر زمین چھپ جائے تو بھی اس کو جنت کہتے ہیں، یا پھر ان درختوں کو بھی جنت کہتے ہیں جو زمین کو چھپا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 باغ بنائے انگوروں کے، ٹھیک ہے۔ اب وحففناہما بنخل، اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک تو انگوروں کے 2 باغ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وحففناہما بنخل، اور اس کا جو ان دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ سے گھیر لیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کھیت وغیرہ ہوتے ہیں، باغوں کی حفاظت کے لیے کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ ان کے اطراف میں نا دیوار بنا لیتے، یا پھر کوئی ایسی چیز جیسے کانٹوں کی جالی بنا کے یا پھر ایسا رول کر کے کانٹے لگا دیتے تاکہ کوئی چیز جانور اندر نہیں آ جانا، کوئی چور اندر نہیں آنا، کانٹے دار کوئی چیز کا جھاڑیاں لگا دیتے، کچھ اس طرح کا کر کے بہرحال اس کے حفاظتی نظام بنا لیتے۔ مگر ان 2 باغوں کے جو اللہ تعالیٰ جہاں پر جو ذکر کر رہے ہیں نا، اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت پیدا کر دیے تھے، جو اب کیا ہوگا، فائدہ کیا ہے دیکھیں، ایک وقت میں اس کے پاس باغ کے لیے باڑ کا کام دے رہے ہیں، اور خود بھی کھجور دے رہا وہ بندے کو۔ انگور کا باغ تو الگ ایسے ہی رہا اس کے پاس۔ اب کھجور کے درخت عام طور پر لمبے ہوتے، اور زمین پر ان کے جو نیچے کا جو حصہ رہتا ہے کوئی خاص کام کا بھی نہیں رہتا، اور زمین کے اوپر اس کا اثر بھی نہیں آتا، جب پھیلے ہوئے رہتے اس کے اندر سے سن لائٹ نہیں آ سکتی نا نیچے، تب کیا ہوا، اس کے نیچے خالی جگہ پر کاشتکاری بھی ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی کا انتظام بھی کر دیا۔ ایک باغ انگور کا ہے، اس کے بارڈر میں کھجور کے درخت لگے ہوئے، اور پھر جو کھجور کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ جگہ پر وہ بھی وہاں پر بھی ایسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان میں کھیتی کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ تو باغوں کے مالک کو کتنے فائدہ ہو گیا، ایک وقت میں 3 فائدے حاصل ہو گئے نا۔ انگور کا باغ تھا اصل تو اس کا،
پھر کھجور کے بھی فائدے ہو گئے، اور پھر اس کے جو باغ کے نیچے جو جگہ بچی ہوئی تھی وہاں پر بھی وہ کاشتکاری کر کے اس کا بھی فائدہ وہ حاصل کرنے لگا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو نعمت ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وجعلنا، یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں جعلنا جعلنا جو کہہ رہے ہیں، ہم نے بنائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی وہ۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، یہاں سے یہ بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، یہاں پر آ کے چوٹ کھا جاتا ہے بندہ۔ کلتا الجنتین، دونوں باغوں نے دیے، آتت اکلہا، تو دونوں باغوں نے دیے اپنے پھل، ولم تظلم، اور نہ کمی کی، منہ اس میں سے، شیئن کچھ بھی۔ اب باغ یعنی کہ زمین نے بھرپور غلہ اگایا، ہم کہتے ہیں نا یوزولی یہ کہاوت بھی ہوتی ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں کی، زمین نے سب کچھ اگل دیا، اس طرح کا۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور پھاڑ دی ہم نے ان دونوں کے بیچ میں ایک نہر کو۔ تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارا جو نظام چلتا ہے نا وہ پانی کے اوپر ہی چلتا ہے، تو دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے لگے، یعنی بہت زبردست کھیتی ہوئی اس کی۔ انگور کے باغ پہ بھی زبردست خوب موٹے موٹے انگور، پھلدار، ایسے سکے پکے چھوٹے موٹے انگور نہیں، اچھے خاصے موٹے موٹے انگور کے خوشے، اور پھر جو کھجور ہے وہ بھی بہترین اپنے فروٹس دے رہا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فجرنا، ہم نے پھاڑ دی اس کے ان دونوں کے بیچ میں ایک نہر۔ اب سب سے جو اہم چیز جو ہوتی ہے وہ پانی کا ہی تو مسئلہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اور ان دونوں کے درمیان ہم نے نہر جاری کر دی تھی۔ پھل، اناج اور سبزی کا جو دار و مدار ہے وہ پانی پر ہوتا، اور خاص طور سے انگور کے لیے تو بہت پانی چاہیے، اسی لیے مدینے میں انگور کے باغات ہوتے تھے، مکے میں تو کھجور کے لگتے تھے، مدینے میں انگور کے رکھتے تھے۔ اب ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود انسانوں اور جانوروں کے پینے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نہر جاری کر کے یہ ساری ضرورتیں پوری کر دی۔ اب بعض مفسرین نے اس نہر کی جو ہے تعین بھی کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ نہر فلسطین میں رملہ نامی بستی کے قریب سے گزرتی تھی، اس نہر کے کنارے وہ بستی ہے جس میں یہ دو شخص رہتے تھے۔ اب یہ نہر انسان نہیں جاری کر سکتا، یہ من جانب اللہ ہی ہوتی، یعنی نعمتوں کے اوپر نعمتیں دیتے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تاکہ بندہ کیا کرے، شکر ادا کرے، بجائے اس کے جب بندہ تکبر کرتا ہے تو پھر اس کا انجام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہیں پر بتا رہے ہیں کہ آگے کی جو آیت ہے، ایک آیت کر کے میں اینڈ کر دیتی ہوں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور کیا ہوا، وَكَانَ، اور ہوا، لہو اس کے لیے، یعنی اس باغ کے لیے اور اس مالک کے لیے، ثمرٌ، کیا ہوا، پھل ہوا یا نفع ہوا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو کہا اپنے ساتھی کو، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا اکثر، میں زیادہ ہوں، من کا، تجھ سے، مالن، مال میں، واعز نفرا، اور زیادہ عزت والا اولاد۔ دیکھیں یہاں سے تکبر شروع، اور اسے خوب نفع حاصل ہوا، وکان لہو ثمر، جو ہے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا، بہت زیادہ پھل بھی ملے۔ تو ایک پھر کیا ہوا وہاں پر جب حاصل ہو گیا، تو یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسایہ جو بیچارہ غریب تھا، اس کا ساتھی، اس کا جو بھائی تھا، اپنے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے وہ خالی ہو گیا۔ اس سے کیا بولنے لگا وہ، کہ بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، نفری، یعنی کہ جو اولاد بھی میری زیادہ ہے، مال بھی میرا زیادہ ہے، طاقت بھی میرے پاس زیادہ ہے۔ تو یہاں سے جو باغوں کے مالک کے جو دوسرے پھل بھی تھے، اچھا یہاں پر ثمرن کیوں کہا گیا ہے؟ وکان لہو ثمرن سے مراد فائدہ بھی ہوتا ہے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں پر ثمر سے مراد محض پھل نہیں ہے، بلکہ دوسرے ذرائع آمدنی بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان کیا کرتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی بزنس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تب وہ کچھ اور بھی کام کر لیتا، تجارت بھی کرتا، وہ بزنس بھی کرتا، کاشتکاری بھی کرتا، کپڑوں کا بھی بزنس کر لیتا، نوکری بھی کر لیتا، کچھ 4-5 کام ایک ساتھ کر لیتا، بہت سارے پیشوں میں وہ اپنے آپ کو ملوث کر لیتا۔ تو جو دوسرے کام جو کرتے نا، وہ بھی اس کا کیا ہو گیا، ذریعہ آمدنی ہوتی اس کی۔ تو اس شخص جو وہ بندہ جو ہوتا ہے نا، کسی شخص کا
اگر ہم کہیں اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم کہیں گے اس کو نفع حاصل ہو گیا، یا پھر اس کو یہ ہم کہیں گے کہ اس کے پھل ہے. جیسے انسان بھائی اس کی نیکیوں کا اجر مل رہا ہے، نیکی کا پھل مل رہا ہے، ہم پھل کے مراد میں لیتے ہیں. تو پھل سے مراد صرف وہ نہیں ہوتے، فروٹس ہی نہیں ہوتے جو آپ ایپل بنانا کے علاوہ موت سے کوئی پھل نہیں کرتے، باغ میں سے نکلنے والے کوئی پھل نہیں کرتے، بلکہ اس کو جو ٹوٹل اس کے جو فائدے ہوتے ہیں نا اس کو بھی ہم پھل کہتے ہیں. تو بعض مفسرین کا یہ قول ہے. تو اس کی مثال مکے کے بعض دولت مند لوگ ہیں جن کے کیا ہوتا تھا، مکے میں جو لوگ رہتے تھے طائف میں بھی باغات رہتے تھے. جیسے میں آپ کو بتایا کہ مدینہ اور طائف کے اطراف کی زمین بہت اچھی ہوتی تھی، پانی بھی بہت اچھا ہوتا تھا وہاں پر. تو وسیع تجارتی کاروبار بھی تھے ان کے، تجارت بھی کرتے تھے اور ان کے باغات بھی تھے، اور لاکھوں دینار کی ان کے پاس سرمایہ کاری بھی تھی، پراپرٹیز بھی تھے، پیسہ بھی تھا ان کے پاس میں. تو ان کے علاوہ ان کے بکریاں بھی تھی بکریوں کا ریوڑ رہتا تھا نا، تو اس کا بھی بزنس کرتے تھے، مچھلیوں کا بھی بزنس کرتے تھے. وہ وہاں سے یہاں سے ایکسپورٹ بھی چلتے رہتا تھا. اور بعض لوگوں کا جو حج کرنے عمرہ کرنے آتے ان کے ساتھ بھی ان کے تجارتی معاملات رہتے تھے، بزنس رہتا تھا. تو آرام اور آسائش جو رہتے تھے اس کا پورا سامان تھا ان کے پاس میں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے ان کو نواز کے رکھا ہوا تھا. اللہ نے اولاد بھی خوب عطا فرمائی تھی. جیسے کہ ولید بن وغیرہ ہے نا، ان کے 10 بیٹے تھے اس کے، لیکن جن میں سے وہ بڑا فخر کیا کرتا تھا کہ ولید بن وغیرہ تو کفر کی حالت میں ہی مرا. تو سورۃ القلم میں اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے. ان میں سے 3 بیٹے اسلام لے آئے تھے. ایسے ہی چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھل تھے، اس کے پھل تھے. جیسے فرمایا کہ فقال علی صاحب ہی فہو یحاورہ، اس نے اپنے بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، انا اکثر من مال، اب من کا میں تم سے تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور تعداد میں بھی غالب ہوں. وَأَعَزَّ نَفَرًا، تو تعداد میں بھی میں غالب ہوں، میری اولاد ہیں، لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، نوکر چاکر ہے، ہر چیز ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو اس قسم کی جو باتیں وہ لوگوں کے سامنے فخریہ طور پر کیا کرتا تھا نا، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ آیت کے ذریعے سے فرما رہے ہیں. قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر بھی موجود ہے ایسے کہ انسان جب نافرمان کافر اور مشرک لوگ ایسی ہی چیزوں کے اوپر فخر کرتے تھے. تو جہاں کہیں بھی ایک انسان کو اپنے مال کے اوپر تکبر آتا ہے تب وہ بولتے یہاں سے کیا سب سے بڑی چیز ہمیں سبق جو دیا جا رہا ہے، اس شخص نے بھی اپنے مال اور اولاد پر تکبر کا اظہار کیا تھا. بندہ یہ نہیں کہہ رہا یہاں پر کہ یہ من جانب اللہ مجھے ملی ہے. نہر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نہر جاری کیا ہے کھجور کے اوپر. انسان جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورہ واقعہ میں کہ انسان کیا کر سکتا ہے، بیج تم ڈالتے ہو اس میں سے زراعت کون نکال رہا ہے. سورہ واقعہ میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں، تم نے تو صرف بیج ڈال کے الگ ہو گئے، تم اس میں سے پھل کون نکالے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نکالنے والے. تو باغ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ باغ میں انگور کا بیج ڈال کے کھیتی کے اوپر پھل میں پانی، پھلوں کے اندر مٹھاس لانے کی بھی ذمہ داری اللہ کی. انگور کھٹے نکلے پھیکے نکلے تو کون لے گا، کھجور اگر خراب نکل گئے تو کھجور کے اندر پھلوں کے اندر مٹھاس بھی من جانب اللہ ہوتی ہے. نہر بھی جاری کیا، سارا کچھ کیا اس کو، اس کے باوجود وہ اپنے ساتھی سے کیا کہہ رہے کہ میرے پاس مال میں اور تعداد میں تم سے بہتر ہوں. آگے بھی بہت زبردست وہ باتیں کرتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو کل کریں گے آگے کی آیتوں کو. آج ہمارا یہاں پر اس کو اینڈ کر لیتے ہیں، ٹائم لاپس ہو گیا، زیادہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو کل کریں گے آیتوں کو آگے. جزاکم اللہ. کیمرہ کسی کا کھلا ہے، بند کر